السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، میری کوئی خواہش پوری نہیں کرتے۔ اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگی کہ آج تک آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے آج تک اپنی بیوی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ شادی کو 10-15 سال ہو گئے، آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ خیر، وہ کسی سے ملا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے اس کی فہرست بنائیں۔ اس کی بیوی نے لسٹ بنانا شروع کی کہ مجھے کیا چاہیے۔ 8-10 چیزیں اس نے لکھوا دی، جبکہ اس کو پتا تھا کہ میرے شوہر کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر بھی اس نے لکھوا دی کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ اس کی عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے بس یہی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان 10 چیزوں میں سے کس کو پہلی ترجیح دیتی ہے؟ اس کی عورت نے کہا کہ پہلی چیز، مجھے گھر میں واشنگ مشین چاہیے، میں ہاتھ سے کپڑے نہیں دھو سکتی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے واشنگ مشین لے آئیں گے، اور کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے مائکرو ویو چاہیے، میرے لیے کھانا گرم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ چیزیں لاؤں گا، آپ کو اور تو کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کم وقت دینا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کی طرف توجہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ زیادہ وقت اپنے روزگار کو دینے لگا۔ پہلے 10 گھنٹے کام کرتا تھا، اب 14 گھنٹے اور ٹائم دینے لگا، اور دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگا۔ کچھ اس نے معمول سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیے۔ پہلے گھر میں آ کر کبھی کبھار بیوی کا ہاتھ بٹا دیتا تھا، اب اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب کچھ وقت گزرا تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کماؤں تاکہ میں آپ کو یہ چیزیں دے سکوں۔ اس کے بعد وہ واشنگ مشین لے کر آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مائکرو ویو بھی لے کر آ گیا، اور فہرست میں جو چیزیں اس نے لکھی تھی وہ ایک ایک کر کے لاتا رہا۔ لیکن اس کی بیوی نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میری زندگی میں کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اب وہ چیزیں مجھے نہیں مل رہی ہیں جو پہلے ملا کرتی تھی۔ پہلے وہ آتے تھے تو مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم لوگ گھومتے تھے، چھٹی کے دن ہم لوگ پارک میں جاتے تھے۔ اب وہ اس دن بھی نوکری کر رہے ہیں، رات کو وہ 12 بجے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہے ہیں، اب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں، اب میری بات سننے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ کھانا کھا کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت کو لگا کہ یہ تو میری زندگی میں بہت بڑی کمی آ گئی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ ایک فہرست بنائی کہ مجھے آپ کا وقت چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ مجھے فون کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم لوگوں کو مل رہا ہے وہ کیا ہے۔ جب ہم سے وہ چیزیں چھیننے لگتی ہیں تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں ان نعمتوں پر زیادہ نظر رکھیں جو آپ کے پاس ہے، تو دل شکر گزاری سے لبریز ہوگا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہماری نظر انہی چیزوں پر اٹکاتا ہے جو کسی حکمت کے تحت ہم سے اوجھل ہوتی ہے، اور ہم اس کی وجہ سے کفران نعمت کے باعث موجودہ نعمتوں کی بھی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلام کی فضا کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن بٹن کلک کریں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے مل جایا کریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔